بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے جو ناول شروع کیا ہوا تھا ہمارے چینل پہ وہ تھا یہ عشق۔ آئیں شروع کرتے ہیں اس کا پارٹ نمبر 6۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ انم ناگواری سے بولی۔ آہل ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بلو 4 پیس پہنے تفاخر سے بیٹھا تھا، گردن تنی ہوئی تھی۔ بہت افسوس ہوا تمہاری طلاق کا سن کر، آہل دکھ سے بولا۔ انم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ آہل حیات کو علم ہو جاتا ہے، اس بات کو مت سوچو کیسے، پھر کیوں بلایا ہے مجھے؟ تمہارے باپ نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، مجھے بہت افسوس ہے۔ خیر میں تمہیں رحیم سے ملوا تو نہیں سکتا، ہاں لیکن بدلہ لینے میں مدد کر سکتا ہوں۔ انم آئیبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم میرا بدلہ کیوں لوگے؟ بدلے میں کیا چاہیے تمہیں؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس کچھ پرانے حساب چکتا کرنے ہیں تمہارے باپ سے، اور اگر میں نے جا کر ڈیڈ کو سب بتا دیا پھر؟ تم نہیں بتاؤ گی ایک ایسے باپ کو جسے صرف اپنی ایک ہی بیٹی سے پیار ہے؟ آہل زخموں پر نمک چھڑکنے لگا۔ اس بیٹی سے جو دوسری سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ پہ در پہ وار کر رہا تھا۔ انم زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کرو گے تم؟ وہ مفاہمت پر اتر آئی۔ گڈ، کرنا یہ ہے کہ تمہارے باپ کی آئل ریفائنری میں بس آگ لگانی ہے۔ بس؟ انم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں ایسے ہی لیا جاتا ہے بدلہ، اس انسان کی سب سے عزیز چیز کو تباہ کر دو، اور تمہارے باپ کے لیے پیسے سے اہم کچھ بھی نہیں۔ اب دانی کو تو مار نہیں سکتے، اس لیے آئل ریفائنری سے کام چلانا پڑے گا۔ ویسے بھی قصور تمہارے باپ کا ہے، دانی کا نہیں، وہ سمجھاتا ہوا بولا۔ اور آگ کیسے لگے گی؟ انم الجھ گئی۔ تم لگاؤ گی؟ میں کیسے؟ وہ شرزدہ سی بولی۔ تمہیں بس وہاں جا کر سیٹلمنٹ کرنی ہے کسی ایک ملازم کے ساتھ اور کام ہو جائے گا، لیکن اس میں میرا ابھی نقصان ہے۔ ہاں مالی مدد میں تمہاری کر دوں گا، جب جتنے پیسے بولو گی مل جائیں گے، اگر چاہو تو ایگریمنٹ کر لو۔ آہل حیات اپنی زبان سے نہیں پلٹتا، وہ ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ کب کرنا ہے؟ میری طرف سے آج ہی چلی جاؤ ریفائنری چکر لگانے۔ ٹھیک ہے، اپنا نمبر دے دو، میں تمہیں آگاہ کر دوں گی۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ میرا نمبر تمہیں رفیق دے دے گا۔ وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ انم مصافحہ کرتی چلی گئی۔ سر ایک بری خبر ہے، رفیق اندر آ کر بولا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ دانی چلی گئی ہے؟ آہل اس کی گھبراہٹ دیکھ کر بولا۔ جی سر، وہ مایوسی سے بولا۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ لڑکی چکمہ دے کر چلی گئی۔ سو رہے تھے کیا سب کے سب؟ آہل رفیق پر دھاڑا۔ سر میں نے معلوم کیا ہے، لیکن بقول ان کے دانی میم باہر نکلنی ہی نہیں۔ باہر نہیں نکلی تو کیا آسمان کھا گیا اسے؟ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا پھر؟ آہل کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ سر عاصم کا فون آیا تھا، وہ سر جھکائے بولا۔ سارے کے سارے فضول ہیں، سب کو نکال دو، انہیں پیسے میں گپے ہانکنے کے دیتا ہوں نا۔ آہل کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اب کیا کرنا ہے؟ آہل 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ٹہلنے لگا۔ ابھی رہنے دو اسے اپنے باپ کے گھر، 2 دن خوش ہو جائے پھر میں خود دیکھتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ میم آپ کے مہمان آئے ہیں، ملازم نوک کر کے بولا۔ کون سے مہمان؟ ثانیہ کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ میم آپ کی چھوٹی بہن اور ان کی فیملی۔ اب ان غریبوں سے جا کر ملوں میں؟ اتنا ٹائم ہوتا ہے میرے پاس؟ ثانیہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ اچھا تم ایسا کرو، بوتل وغیرہ رکھو، میں آتی ہوں، اور سنو زیادہ سامان مت رکھنا، بس 1-2 چیزیں رکھ دو۔ وہ پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ جی میم۔ ہاں کیسی ہو آسیہ؟ ثانیہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ وہ گلے ملتی ہوئی بولیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بیٹھو، وہ ناپسندیدگی سے بولیں۔ کیسی ہیں آنی؟ انم خوش دلی سے بولتی ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بچوں ہاتھ نہیں لگانا اسے، وہ گلدان دیکھ رہے تھے۔ بہت مہنگا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، یہاں آ جاؤ، ثانیہ ناگواری سے بولی۔ زبیر بھائی نے بلایا تھا، انہیں کوئی کام تھا ان کے بابا سے، وہ ثانیہ کو دیکھتی ہوئی بولی جو جبراً مسکرا رہی تھی۔ ثانیہ کہہ کر موبائل میں مصروف ہو گئی۔ ہائے ثانیہ، ایک ماڈرن سی خاتون مسکراتی ہوئی اندر آئیں۔ ثانیہ اٹھ کر اس کے گلے لگیں۔ کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ جا کر کچھ لاؤ، ثانیہ ملازم کو گھورتی ہوئی بولی۔
دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں ٹیبل مختلف انواع کے لوازمات سے بھر چکا تھا۔ بیٹھو نا، کتنے دنوں بعد آئی ہو؟ ثانیہ شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ آسیہ افسوس سے بہن کو دیکھنے لگی۔ وہ جو مہینوں بعد آئی تھی، اس سے بات کرنے کو ایک لفظ تک نہ تھا، اور جو دنوں بعد مل رہی تھی اس کے پاس خوشگپیوں میں مصروف ہو گئی۔ ماما، آپ کیوں ہمیں لے کر آتی ہیں یہاں؟ بچوں، میں نے بلایا ہے آپ کو، انم مسکراتی ہوئی بولی۔ 15 سالہ سمرین مسکرانے لگی۔ آسیہ اس کے بولنے پر گھورنے لگیں۔ میں نے سوچا آپ لوگ کب سے نہیں آئے، نیو ایئر پارٹی پر بھی نہیں آئے، انم آسیہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہمیں تو انویٹیشن نہیں ملا، آسیہ حیرت سے بولی۔ موم، انم نے باتیں کرتی ثانیہ کو ٹوکا۔ آپ نے آنی کو انویٹیشن نہیں دیا تھا کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ اوہ، میں بھول گئی تھی، آئی ایم سو سوری، ثانیہ افسوس سے بولی۔ تمہارا نمبر بھی ڈیلیٹ ہو گیا تھا مجھ سے، آسیہ، اسی لیے یاد نہیں رہا، وہ مظلومیت سے بولیں۔ کوئی بات نہیں، آسیہ مسکراتی ہوئی بولی۔ موم، گھر کب جانا ہے؟ 6 سالہ بچی ان کا پلو کھینچتی ہوئی بولی۔ سمرین، آپ دونوں کو گارڈن میں لے جاؤ، کھیلو وہاں پر، انم نے مداخلت کی۔ سمرین سر ہلاتی دونوں کو لے گئی۔ ہاں، تم نے دیکھا تھا اس کا ڈریس بالکل ہی بیکار تھا، اور کہہ رہی تھی دبئی سے لیا ہے، جھوٹ بول رہی تھی، صاف پتہ چل رہا تھا، ثانیہ پیشانی پر بل ڈالے بول رہی تھی۔ آنی، انکل کی جاب سیٹ نہیں ہوئی؟ انم فکر مندی سے بولی۔ نہیں، ویسے ہی ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا، گھر کا سسٹم چلتا جا رہا ہے۔ وہ ایک صابر خاتون تھیں، میں نے ڈیڈ کو بولا تھا، لیکن وہ کہتے اگر ہماری حکومت آ گئی تو پھر۔ کوئی بات نہیں انم، تم نے کہا اتنا ہی بہت ہے۔ وہ مشکور تھیں۔ دانین کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے کمرے میں، دانی جمائی روکتی لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی اور نیوز فیڈ چیک کر رہی تھی جب کال آہل کی آنے لگی۔ ایسے موت کے فرشتے کی مانند نازل ہوتا ہے، دانی کال کٹ کرتی ہوئی بولی۔ دانی، پک اپ دی کال اور آئی ول، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر بھیج دیا۔ بس دھمکیوں کے سوا کچھ نہیں آتا اسے، دانی کوفت سے بولی۔ دانی نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون اٹھا لیا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ دانی کی آواز ابھری۔ آہل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت سمارٹ ہو، مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی، وہ ٹیبل پر پاؤں رکھتا ہوا بولا۔ ہاں تو میں نے جانا نہیں تھا، تمہارے ساتھ ہی رہتی کیا؟ نکاح اس لیے تو کیا تھا تاکہ میرے ساتھ رہو، تو اب طلاق دے دو کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دانی ڈیئر، تم بھول رہی ہو، ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا، میں جب چاہوں تمہیں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں، دنیا کی کوئی عدالت مجھے نہیں روک سکتی۔ جاہل انسان، دانی منہ بھسورتی ہوئی بولی۔ جو کرنا ہے کر لو، مجھے کیا، دانی لاپرواہی سے بولی۔ اچھا چلو، میں نے سمجھ لیا کہ تم میکے گئی ہو، اب رات کو ریسٹورنٹ آ جانا۔ کون سے ریسٹورنٹ اور کیوں؟ دانی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے تم سے کہا تھا جب کہوں گا تم آؤ گی، تمہارے باپ کی ملازم نہیں ہوں میں، دانی تنگ کر بولی۔ پھر تم مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں زبردستی کروں، میں نے کیا تمہارے پاؤں پکڑے ہیں کہ مجھے آ کر لے جاؤ جو تم مجبور ہو رہے ہو؟ ایک دن ایسا بھی ہوگا، آہل کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ بلی کے خواب میں چچڑے، دانی منہ بھسور کر بولی۔ اور تمہارے خواب میں تمہارا سر، مطلب میں ہی ہوں، گڈ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ میں تمہیں ٹیکسٹ کر دوں گا کب کہاں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تم پک کرنے آؤ گے؟ دانی کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ اتنا فارغ نہیں میں تمہیں پک کرنے آؤں، خود آ جانا ڈرائیور کے ساتھ۔ ہوگی تمہاری بکواس، آہل کا ڈمپل گہرا ہوا۔ ہاں اب تم کر لو، مس کر رہی ہو مجھے؟ آہل چند پل کی خاموشی کے بعد بولا۔ پتھر نہیں پڑے میرے دماغ پر جو تم جیسے جنگلی کو مس کروں گی میں۔ ویل، ٹائم پر پہنچ جانا، انتظار سے سخت خوف ہے مجھے، بعد میں نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی، ہر چیز کی ذمہ دار میں ہی ہوں، اس ملک میں جتنے غلط کام ہو رہے ہیں سب کی ذمہ دار بھی دانی ہے، تم تو خود کے بھی ذمہ دار نہیں ہونا، دانی کلس کر بولی۔ ٹھیک ہے جنگلی بلی، رات میں ملتے ہیں، تم سے ملنے کے لیے تو جہنم میں آنا پڑے گا، کیونکہ وہی بیسٹ جگہ ہے تمہارے لیے۔
आहिल ने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। पता नहीं क्या समझता है खुद को। दानी हंकार भरती बेड से नीचे उतर गई। बिखरे बालों को कैचर में कैद करके बालकनी में निकल आई। सूरज ढल रहा था। दानी उस ढलते सूरज को देखने लगी। उफ, रात हो गई, फिर इस जाहिल को झेलना पड़ेगा। दानी सोचती हुई वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। क्या पहनूं? वो मुंह पर उंगली रखे सोचने लगी। दानी की नज़र लॉकेट पर पड़ी। कमीने ने मेरा नाम का टैटू बनवा रखा है। मुंह बनाती हुई बोली, पता नहीं कैसे मेरी जान छूटेगी उस जाहिल से। ना जाने कहाँ से मेरे पीछे लग गया है। दानी ड्रेस निकालती हुई बुड़बुड़ाने लगी। यहाँ होता ना तो सब सुन चुका होता। दानी लाशौरी तौर पर उसके मुतल्लिक सोच रही थी। मध्यम रोशनियों में आहिल एक टेबल पर बैठा घड़ी देख रहा था। ये लड़की हमेशा वही करती है जिस काम से मना करो, वो खौफ से बोला। इसी आसना में दानी आती हुई दिखाई दी। रेड कलर की शर्ट पहने, साथ में वाइट जीन्स पर स्याह सिल्की बाल आधे कैचर में कैद थे। पिंक कलर की लिपस्टिक उसे जाज़बे नज़र बना रही थी। आहिल उसे देखकर मुस्कुराने लगा। दानी उसके सामने वाली चेयर खींचकर बैठ गई। लड़की आती है तो बंदा उठकर बिठाता है, लेकिन मजाल है जो इखलाकियात से तुम्हारा दूर दूर तक कोई नाता हो। दानी बैठती ही शुरू हो गई। तुम्हारा खासा करीबी ताल्लुक़ है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं। वो मुस्कुराया तो गाल का डिम्पल नुमाया हुआ। क्यों बुलाया है मुझे? डिनर करने के लिए। वो कोनिया टेबल पर रखे बाहम हाथों को मिलाता हुआ बोला। क्यों, मैं तुम्हें लुक़मे देती हूँ? दानी घूर कर बोली। कुछ ऐसा ही समझ लो। दानी हंकार भरती बाईं जानिब देखने लगी। वेटर खाना सर्व करने लगा। यहाँ से तुम मेरे साथ जाओगी, आहिल प्लेट में डालता हुआ बोला। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। आहिल मुठियाँ भींचकर बोला। तो मैं क्या करूं? दानी शाने उचकाती खाने लगी। मेरे साथ चलो चुप करके। एक ही बार मुंह पर एल्फी ना लगा लूं जो बार बार बोलते हो। खामोश होने का। दानी कुलस कर बोली। नहीं, फिर तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करोगी? अच्छा मजाक कर लेते हो। और हाँ, मुझे बताओ, यहाँ पब्लिक प्लेस में भी तुम मुझ पर गन रखोगे क्या? साथ ले जाने के लिए? दानी आंखें छोटी किए उसे देखने लगी। 1 मिनट जंगली बिल्ली। आहिल फ़ोन कान से लगाता साइड पर आ गया। क्या हुआ रफ़ीक? सर, आग लग चुकी है और तकरीबन हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। बहुत मुश्किल है कोई एक चीज़ भी बच जाए। बहुत खूब, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। लेकिन अब दानी को वापस लाजमी लाना पड़ेगा। आहिल फिक्रमंदी से बोला। सर, आप इन्हें अपने साथ ले आएं। नहीं रफ़ीक, यहाँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आहिल पेशानी मसलता हुआ बोला। फिर सर, क्या हुक्म है? ऐसा करो, अभी जाने दो उसे। कल सुबह की प्लानिंग कर लो, यूनी से सब कुछ सेट कर लेना। मैं कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकता, आहिल सख्ती से बोला। जी सर, आप टेंशन मत लें। आहिल फ़ोन बंद करके वापस आ गया। ये रफ़ीक तुम्हारा मशीर ख़ास कम और गर्लफ्रेंड ज़्यादा लगता है। दानी गिलास लबों से हटाती हुई बोली। तुम्हें जलन होती है? जले मेरे दुश्मन। दानी सर झटकती हुई बोली। अच्छा ठीक है, फिर तुम घर जा सकती हो। कुछ दिन रह लो, लेकिन औलाद तो तुम्हें मेरे पास ही है। आहिल टिश्यू से हाथ साफ करता हुआ बोला। तुम्हारी सोच है, जिस दिन मैं वापस आऊँ ना उस दिन मुझसे बात करना। चैलेंज कर रही हो? आहिल महजूज हुआ। जो मर्जी समझ लो। वैसे भी तुम्हें ज़ुबान से की गई बातें तो समझ नहीं आती, सिर्फ असला और बारूद की ज़ुबान समझ आती है। घर जाने का टाइम हो गया, उठो। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। तुम मेरे बाप नहीं हो, दानी घूर कर बोली। बिल्कुल, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। आहिल उसके पास आता हुआ बोला। दानी हंकार भरती उठ गई। अभी मैंने खाया भी नहीं था। अपने बाप के घर से खा लेना, यकीनन वो तुम्हें लंगर पर नहीं टालता होगा। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। वो दोनों एक साथ चल रहे थे। जो ही वो बाहर निकले, मीडिया बेसब्री से आगे आ गया। सर, क्या आप दोनों की मंगनी हो गई है? क्या रिश्ता है आपका दानीन ज़ुबैर से? सर, ये मुखालिफ पार्टी से हैं। आपके साथ इनकी मौजूदगी कई सवालों को जन्म दे रही है। आहिल ने एक नज़र दानी पर डाली, जो जी भरकर सबको घुरी से नवाज रही थी। फिर दानी के शाने पर हाथ रखकर मीडिया को देखने लगा। ये मेरी मनकूहा है। आहिल ने गोया धमाका कर दिया। दानी समेत सब शजर रह गए। सर, कब हुआ आपका निकाह?
کیا آپ دونوں نے الحاق کر لیا ہے؟ تھینک یو۔ آہل مسکراتا ہوا دانی کو لیے چلنے لگا۔ گارڈز ان کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ آہل تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ دانی گاڑی کے پاس آ کر بولی۔ بالکل تمہارے ساتھ، وہ شرارت سے بولا۔ ڈوب کر مر جاؤ تم، اب یہ میڈیا پاگلوں کی طرح اس نیوز کو چلائے گا تو چلا دے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ عین اسی لمحے ایک لڑکا دانی کے ساتھ سے گزرا اور جاتے جاتے اپنے ہاتھ سے دانی کا ہاتھ پکڑا۔ آہل کی نظر سے وہ بچ نہ سکا، البتہ دانی اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ رفیق اس لڑکے کو سائڈ پر لے کر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ آہل عقب میں کھڑے رفیق کو آہستہ آواز میں کہہ کر دانی کو دیکھنے لگا۔ جنگلی بلی اب گھر جاؤ تم، شاباش۔ آہل اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ دانی کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سر کیا ہوا؟ رفیق متعجب سا بولا۔ تم اس لڑکے کو سائڈ پر لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ آہل کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ رفیق اسے بہانے سے ایک تاریک اور سنسان گلی میں لے آیا۔ میں پچھلے ہفتے ملا تھا تم سے، یاد ہے؟ رفیق جھوٹ بول کر اسے روکنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں کہ آپ مجھ سے ملے ہوں گے، وہ آنکھوں میں حیرت لیے بولا۔ آہل تن فن کرتا وہاں آیا۔ مٹھیاں سختی سے بند کر رکھی تھیں، گردن کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں لہو دوڑ رہا تھا۔ آہل نے گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ نے اس لڑکے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ آہل اس کے سامنے آیا اور وہی ہاتھ پکڑا جس سے دانی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آہل نے زور سے ہاتھ نیچے کیا اور ہڈی ٹوٹنے کی آواز برآمد ہوئی۔ کون ہو تم؟ وہ کرا رہا تھا۔ دوبارہ یہ دانی کو ہاتھ لگانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ آہل رفیق کو دیکھتا ہوا بول کر چل دیا۔ گاڑیاں گلی کے دہانے پر کھڑی تھیں۔ آہل گارڈز کے بیچ چلتا بیٹھ گیا، ساتھ ہی رفیق بھی بھاگ کر ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ لڑکا دوسرے ہاتھ سے پٹی ہٹائے ہکا بکا سا آس پاس دیکھنے لگا، لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ آہل کا چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ رفیق، مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ گارڈز کے ہوتے ہوئے وہاں سے کیسے گزرا۔ وہ دانی کو جان بوجھ کر چھو کر گزرا اور یہ میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ سوری سر، نیکسٹ ٹائم سیکیورٹی ٹائٹ رکھوں گا اور گارڈز بھی چینج کروں گا، یہ کام صحیح نہیں کر رہے۔ جو مرضی کرو، لیکن کل صبح کوئی شکایت نہ ملے مجھے، کیونکہ اب اصل کھیل شروع ہو رہا ہے۔ آہل زبیر کے متعلق سوچتا ہوا بولا۔ زبیر سر تھامے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ ثانیہ فکر مندی سے بولی۔ سب کچھ تباہ ہو گیا، پوری فیکٹری میں آگ پھیل گئی، ایک ایک چیز کو ختم کر دیا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ فکر نہ کریں، پھر سے سیٹ کر لینا، تمہارا دماغ درست ہے، پھر سے سیٹ کرنے میں کروڑوں روپے لگیں گے، سارا جمع کیا پیسہ اب ادھر لگانا پڑے گا۔ بیٹھے بٹھائے مصیبت پڑ گئی، وہ خوف سے بولے۔ ثانیہ افسوس کرتی بیٹھ گئیں۔ عاصم، معلوم ہوا یہ کس کا کام ہے؟ وہ فون کان سے لگائے بولے۔ ثانیہ بال کھولے برش کرنے لگیں۔ نہیں سر، فی الحال تو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا، آگ نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، ایسے میں معلوم کرنا اور بھی مشکل ہے، نہ جانے کیسے آگ لگ گئی، وہ پریشانی سے بولا۔ زبیر نے غصے سے فون رکھ دیا۔ دانی، تم آہل سے ملنے کیوں گئی تھی؟ چند ساعتوں بعد وہ دانی کے کمرے میں کھڑے تھے۔ ڈیڈ، وہ پبلک پلیس میں مجھ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ویسے بھی میں نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا، نہ جاتی تو خود آ جاتا مجھے اٹھانے، دانی شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ لیکن پھر بھی اگر وہ تمہیں لے جاتا پھر؟ ڈیڈ، اگر میں نہ جاتی تو وہ کورٹ چلا جاتا، ہر حال میں ہمیں ہی گھٹنے ٹیکنے پڑتے، سو میں نے یہاں گھٹنے ٹیکنے بہتر سمجھے۔ اس نے بھی ہر طرف سے پھنسا رکھا ہے، نہ نکل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ وہ آگ بگولا ہوتے نکل گئے۔ اب میڈیا اس خبر کو ایسے اچھالے گا جیسے دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ چلتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ اب کیا کہنا چاہتے ہو رحیم؟ انم خود پر ضبط کرتی ہوئی بولی۔ رحیم زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے یقین کر لیا انم؟ وہ دکھ سے بولا۔ تمہارے سائن تھے۔ بولتے بولتے انم کی آواز بھرا گئی۔ تو کیا سائن لیے نہیں جا سکتے؟ کیسے لیے تم سے سائن بتاؤ؟ انم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ قیمت لگائی تمہارے باپ نے ہمارے پیار کی، وہ بریف کیس اوپر رکھتا ہوا بولا۔ انم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اور صرف یہی نہیں، فری میں دھمکی بھی دی کہ بہنیں جوان ہیں، ان کا خیال کرو۔
رحیم کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ انم آنسو بہاتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ انم، اگر بات میری ہوتی تو میں موت کو بھی گلے لگا لیتا، لیکن میری بہنوں کا کوئی قصور نہیں اس سب میں انہیں اپنے پیار کی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے بول رہا تھا اور انم کے لیے اس کے مقابل بیٹھنا دوبر ہو رہا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اور حقیقت کیا تھی؟ رحیم، آخر کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا؟ ہم نے تو نکاح بھی کر لیا تھا تاکہ ہماری محبت پر داغ نہ لگے، پھر کیوں ہم الگ ہو گئے ہیں؟ ہماری راہیں کیوں جدا ہو گئیں اور اس طرح کہ اب کبھی نہیں مل سکتے؟ ساری راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔ انم کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ رحیم بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہوتی ہے کتنی تکلیف یہ درد دینے والے کیا جانے، محبت کی رسمیں زمانے والے کیا جانے۔ تمہارے باپ جیسے لوگ محبت کے مفہوم نہیں جانتے، اس لیے اس پاک رشتے کو ختم کر دیا، وہ رشتہ جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ لیکن ان کے لیے پیسہ سب سے اہم ہے۔ ہم جیسے لوگ تمہارے برابر کھڑے ہونے کے اہل نہیں۔ وہ بمشکل آنسوؤں پر بند باندھے ہوئے تھا۔ انم نفی میں سر ہلاتی آنسو بہا رہی تھی۔ کیسے رحیم، میں کیسے رہ لوں تمہارے بنا؟ میں نے سائن کر کے خود سے رائے قائم کر لی تھی کہ تم نے اپنی مرضی سے سائن کیے ہیں۔ اب میں کہاں جاؤں، کیسے اپنے دل کو سمجھاؤں؟ تم میرے سامنے بیٹھے ہو، لیکن اتنی دور ہو کہ میں ساری زندگی بھی سفر کروں تو یہ مسافت طے نہیں کر سکتی۔ محبت کرنا گناہ نہیں، لیکن نہ جانے کیوں لوگ اسے جرم قرار دے کر سنگین سزا سنا دیتے ہیں۔ رحیم سر جھکائے بول رہا تھا۔ ہماری محبت تو غلط نہ تھی، کتنے سالوں سے ہمارا نکاح ہوا ہے۔ تمہیں پسند کرتے ہی میں نے اس لیے پہلی بات ہی نکاح کرنے کی تھی، کیونکہ محبت کرتے ہیں وہ حرام رشتوں میں وقت کا ضیاع نہیں کرتے۔ ہماری محبت بھی سچی تھی اور پاک بھی، لیکن پھر بھی ہم آج جدا ہیں۔ انم، ہم دونوں ہی بے بس ہیں۔ ہماری محبت ہار گئی اور یہ ظالم زمانہ جیت گیا۔ وہ آنکھ کا گوشہ صاف کرتا چلا گیا۔ انم کا چہرہ متواتر آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ پہلے صرف تکلیف تھی، لیکن اب حد سے سوا تھی۔ وہ ہاتھ کی پشت کے ساتھ چہرہ صاف کرتی کھڑی ہوئی، بریف کیس اٹھایا اور چل دی۔ دانی پروفیسر کے آفس میں تھی۔ آہل اس کے عقب سے نمودار ہوا۔ اس نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر پروفیسر کو بولنے سے باز رکھا۔ آہل کے ہمراہ گارڈز کی نفری تھی۔ آہل کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی۔ دانی کے عین عقب میں کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ پیچھے کیے اور ہتھ کڑی لگا دی۔ دانی اس اچانک آفتاب پر بوکھلا گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چہرہ موڑے آہل کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ دانی حیرت سے بولی۔ خاموش رہو دانی، آہل سختی سے بولا۔ دانی کبھی پروفیسر کو دیکھتی تو کبھی آہل کو۔ اب خاموشی سے میرے ساتھ چلو، ورنہ مجھے تمہارا منہ بھی بند کرنا پڑے گا۔ وہ دانی کا رخ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ آہل، تم زبردستی؟ ہاں، میں زبردستی تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ رفیق، راستہ صاف ہے؟ آہل چہرہ موڑ کر بولا۔ جی سر، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں اگبی راستے سے، رفیق تابع داری سے بولا۔ آہل آئی برو اچکاتا دانی کی بازو پکڑے چلنے لگا۔ آہل، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آہل خاموشی سے چلتا رہا اور گاڑی کے پاس پہنچ کر دانی کو اندر دھکیلا، پھر خود بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ تم اچھا نہیں کر رہے۔ دانی کو غصہ آ رہا تھا۔ دانی، خاموش رہو، آہل سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ یہ مرے گا تو مجھے بھی سکون ملے گا۔ دانی کلس کر بولتی باہر دیکھنے لگی۔ میں کیا مجرم ہوں جو مجھے اس طرح ہتھ کڑی لگا کر لائے ہو؟ دانی اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ بالکل تم نے جرم کیا ہے۔ کون سا جرم کیا ہے میں نے؟ دانی کمرے کے وسط میں کھڑی ہو کر بولی۔ آہل دروازہ بند کرتا واپس آیا۔ دل چوری کیا ہے؟ دل تو چاہ رہا ہے تمہارا منہ نوچ لوں، پھر سے مجھے یہاں لے آئے ہو۔ دانی روحان سی ہو گئی۔ اگر میری بات مانتی تو تمہیں آزادی بھی مل جاتی۔ دھوکے باز انسان، تم نے کل تو نہیں کہا تھا کہ تم مجھے واپس لے آؤ گے؟ تم نے مجھے بتایا تھا کہ یونی سے فرار ہو جاؤ گی۔ شکر کرو تمہیں کچھ کہا نہیں۔ وہ دانی کی بازو دبوچتا ہوا بولا۔ کیا کہہ لیتے تم؟ ہاں یہی ہے نا، ایک گولی مار دیتے۔ دانی آنکھوں میں سرخی لیے بولی۔ آہل اس کی بازو پر زور ڈالتا اسے دیکھنے لگا، پھر جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ جنگلی ہو تم، دانی حلق کے بل چلائی۔ آرام کرو تم، وہ دانی کے ہاتھ کھولتا ہوا بولا۔
دانی خوخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آہل اس کا منہ تھپتھپاتا باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ دانی سر جھٹکتی ٹہلنے لگی۔ اتنی آسانی سے تمہیں جیتنے نہیں دوں گی میں آہل حیات، میں بھی دانین ہوں، کہتی ہوئی اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ دانی اٹھو کھانا کھا لو، آہل اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، دانی نے کہہ کر پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ جنگلی بلی کی بھوک ہڑتال ہے، لیکن تم جانتی ہو حکومت پر زیادہ فرق نہیں پڑتا، وہ کہتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری حکومت۔ دیکھو میں بالکل فیئر تھا، لیکن تم نے دھوکے بازی شروع کی۔ تم نہ کرتی تو میں بھی نہ کرتا۔ تم نے مجھے قید کر رکھا تھا، کیوں نہ میں کرتی؟ دانی چلاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ٹائم دیکھو، بھوکی رہو گی تو تمہارا ہی نقصان ہے، وہ نرمی سے بولا۔ تمہارا تو نقصان نہیں نا، پھر میرا سر مت کھاؤ۔ آہل لب دبائے بغور دانی کو دیکھنے لگا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، کہہ کر اس نے دانی کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا۔ دانی کسی مقناطیسی کشش کی مانند اس کی طرف کھینچی آئی۔ اب مجھے بتاؤ، تم خود کھانا کھاؤ گی یا میں اپنے طریقے سے کھلاؤں؟ آہل اس کے چہرے پر آئی شرارتی لٹوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ دانی پیچھے ہوتی ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن آہل کی گرفت سے ہاتھ نکالنا ممکن نہیں تھا۔ مر جاؤ تم آہل، تمہارے… دانی کے دماغ میں جھماکا ہوا تو خاموش ہو گئی۔ آہل آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہے، دانی نے پینترا بدلا۔ گڈ گرل۔ آہل اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں کھاؤ گی یا نیچے؟ دانی سلیپرز پہنتی کھڑی ہو گئی۔ آ رہی ہوں میں، وہ کہتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ آہل مسکراتا ہوا میسج ٹائپ کرنے لگا۔ تھینکس صنم، تم نے بہت مدد کی۔ دانی سیٹ ہو تو تمہیں بھی دوسرا جھٹکا دوں میں زبیر؟ آہل سوچتا ہوا موبائل ٹیبل پر رکھ کر آئینے کے سامنے آ گیا۔ کوٹ اتار کر رکھ دیا اور بازو فولڈ کرنے لگا۔ آہل رفیق کے ساتھ چلا گیا تو دانی واپس کمرے میں آ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی دانی کی نظر آہل کے موبائل پر پڑی۔ دانی کا چہرہ کھل اٹھا۔ تمہیں تمہاری ہی طرح ڈیل کرنا پڑے گا۔ دانی اس کا فون اٹھاتی ہوئی بولی۔ گھر جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن یونی تو ضرور جاؤں گی۔ دانی سوچ کر مسکرانے لگی۔ آہل پیشانی پر بل ڈالے کمرے میں آیا۔ ٹیبل دیکھا تو خالی تھا۔ دانی میرا فون دیکھا ہے تم نے؟ وہ پریشان سا بولا۔ ہاں، وہ جو گولڈن کلر کا ہے۔ ہاں وہی، وہ جو آئی فون ہے نا؟ دانی مذاق مت کرو، فون کہاں ہے بتاؤ۔ وہ تو نہیں دیکھا میں نے، دانی معصومیت سے بولی۔ آہل تیکھی نظروں سے دیکھتا اس کے سامنے آیا۔ جھوٹ مت بولو۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ دانی صاف مکر گئی۔ فون واپس کرو میرا۔ میرا تمہارے فون سے کیا فائدہ؟ لوگ تم نے لگا رکھا ہے، بتاؤ۔ دانی بھی بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ دانی اس میں بہت ضروری چیزیں ہیں، واپس کرو مجھے، وہ اکتا کر بولا۔ تو میں کیا کروں؟ جب میرے پاس نہیں ہے تو پھر کیسے لا دوں؟ آہل دانت پیستا اسے گھورنے لگا۔ کیا چاہیے بولو، وہ ہتھیار ڈالتا ہوا بولا۔ یونی، دانی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے چلی جانا، کوئی نہیں روکے گا، اب فون دو۔ آہل بے صبری سے بولا۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ آہل حیات اپنی زبان سے نہیں پلٹتا۔ کہہ دیا نا، اگر روکوں تو یہ میری گن ہے نا، اس سے اپنا شوق پورا کر لینا۔ ناؤ گیو می بیک۔ اگر میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا تو یاد رکھنا، فون تو تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اس کے بعد تم باہر کی دنیا کی شکل بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ آہل کے چہرے سے سختی چھلک رہی تھی۔ یقین کرنے کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں۔ دانی اسے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر فون اسے پکڑا دیا۔ کل چلی جانا یونی، کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ یس دانی، گریٹ، اس کو اسی طرح ہینڈل کر سکتی ہوں میں۔ اس منحوس ایگریمنٹ کی وجہ سے میں گھر نہیں جا سکتی۔ چلی بھی جاؤں تو کیا فائدہ، پھر اٹھا کر یہیں لے آئے گا۔ بہت شاطر ہے یہ جاہل حیات، ساری راہیں مسدود کر رکھی ہیں، کسی ایک سمت سے بھی نہیں نکل سکتی۔ وہ خوف سے بولتی بیڈ پر گر گئی۔ تھینک گاڈ، اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لے سکوں گی اب میں، دانی پرجوش سی بولی۔ یہ گارڈ پورا ٹائم تمہارے ساتھ رہے گا، اور دانی اب اگر تم نے مجھے چیٹ کیا تو آئی پرومس بہت برا ہوگا۔ آہل کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس روبوٹ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، دانی منہ بھسورتی ہوئی بولی۔ تم سے مشورہ نہیں مانگا۔
لیکن میں پھر بھی دے رہی ہوں جاہل حیات، سن رہے ہو نا؟ دانی زور دے کر بولی۔ آہل مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے تم یونی نہیں جانا چاہتی، کہیں کسی کھائی میں جا کر گرو تم کہ پھر کبھی مل بھی نہ سکو۔ دانی جل کر بولی۔ اب کو تماشا مت کرنا، میں کچھ مصروف ہوں آج کل، تم ہمیشہ ہی مصروف ہوتے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ دانی بیگ اٹھاتی چل دی۔ آہل اسے گیٹ سے اندر جاتا دیکھ رہا تھا۔ سر، اب ریفائنری کے متعلق کیا حکم ہے؟ عاصم صوفے پر بیٹھتا بولا۔ فی الحال چھوڑ دو، بہت پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا، ابھی الیکشن پر توجہ دو، اس بار ہماری حکومت آنی چاہیے، حکومت میں آنے کے بعد ریفائنری کا کام شروع کریں گے۔ سر، میں سوچ رہا تھا کہ ریفائنری میں آگ لگی ہے، سب جانتے ہیں، کیوں نہ ڈونیشن اکٹھا کریں مزدوروں کے نام پر کہ وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، لیکن لگائیں گے ہم فیکٹری پر۔ عاصم کہہ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آئیڈیا اچھا ہے لیکن ابھی مناسب نہیں، سب الیکشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تمہیں جلسے کا بولا تھا تم نے، وہ تیکھے تیور لیے بولے۔ جی سر، گراؤنڈ کا انتخاب کر لیا ہے، صفائی وغیرہ شروع کروا دی ہے، انتظامات مکمل ہوتے ہی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ زبیر اس بات میں سر ہلاتے باہر دیکھنے لگے۔ سر، دانین میم کو اہل حیات پھر سے لے گیا ہے۔ زبیر سر تھام کر بیٹھ گئے۔ اس کمینے کا میں کیا کروں، سمجھ سے باہر ہے، میری بیٹی کو کھلونا بنا لیا ہے۔ وہ خوف سے بولے۔ سر، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے اہل حیات سب جانتا ہے، 10 سال پہلے کیا ہوا تھا، اسے ایک ایک بات معلوم ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ عاصم نے خدشہ ظاہر کیا۔ لیکن اہل جیسا لاؤبالی شخص اتنا عرصہ خاموش رہنا ناممکن میں شمار ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے سر، میں احتیاطاً اس پر نظر رکھتا ہوں، شاید کچھ معلوم ہو جائے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ رفیق، چیف سیکرٹری سے بولو ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ہاں مجھے وہاں بھی جانا ہے، سوچ رہا ہوں ایک پریس کانفرنس کر لوں، دانی کو لے کر کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اہل بولتا ہوا چلا آ رہا تھا، بلوٹوتھ کان میں لگا رکھی تھی۔ این جی او کے بارے میں مجھ سے مت پوچھا کرو، جب جتنے پیسے کہیں دے دیا کرو، ایک وہی تو ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ اہل جو ہی لاؤنج میں آیا تو اپنی بینائی پر یقین نہ آیا۔ گارڈز ڈانس کر رہے تھے اور دانی ٹیبل پر پاؤں رکھے آرام دہ انداز میں بیٹھی تھی۔ اسٹاپ دس نان سینس، اہل چلایا۔ اس کی آواز سنتے ہی گارڈ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ دانی ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ تم لوگ جاؤ، گارڈز کو اشارہ کر کے اہل دانی کی جانب آیا۔ دانی ابھی تک اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ اہل نے اس کی بازو پکڑی اور کھینچ کر کھڑا کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، دانی چلائی۔ اہل اس کے سنے بنا چلنے لگا۔ اہل میرا ہاتھ چھوڑو، لوہے جیسا ہاتھ ہے تمہارا۔ دانی بولتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ ایک تو یہ جاہل ایسے چلتا ہے جیسے کتے کو پتھر مار کر آیا ہو۔ دانی خوف سے بولتی اس کے ساتھ تیز سے چلتی جا رہی تھی۔ اہل نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ گارڈ تمہاری حفاظت کے لیے ہیں، تمہاری تفریح کا سامان نہیں۔ اہل کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ تم بھی تو دن رات ان پر حکم چلاتے ہو۔ میں حکم چلاتا ہوں، تمہاری طرح انہیں انسانوں کے درجے سے نہیں گراتا، ان کی بھی عزت نفس ہے، یہی سکھایا ہے تمہارے باپ نے۔ جیسا تم میرے ساتھ کھیلتے ہو میں ان کے ساتھ کھیل رہی تھی، سمپل۔ میں نے تمہیں کبھی سب کے سامنے ذلیل کیا؟ بولو۔ وہ دانی کو جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ آئندہ ایسا کچھ کیا تو نتائج کی اس سے بھی زیادہ برے ہوں گے۔ میں ان پر چلاتا ہوں لیکن بلا وجہ نہیں۔ کبھی دیکھا ہے تم نے مجھے؟ اہل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دانی منہ بصورتی بائیں جانب دیکھ رہی تھی، آنکھیں کسی بھی لمحے برسنے کو تیار تھیں۔ وہ بھی انسان ہیں، انہیں انسانوں کی طرح ٹریٹ کرو۔ اگر خدا نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنے نیچے ایسے ہزاروں بندے رکھ سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ان کو بے عزت کرو۔ اس گھر میں آج تک ملازموں کے ساتھ ہتک آمیز سلوک روا نہیں رکھا گیا، نہ میرے ڈیڈ نے، نہ ہی میں نے، اور آئندہ تم بھی نہیں کرو گی۔ اہل جھٹکے سے اسے پیچھے کرتا باہر نکل گیا۔ جاہل جاہل جاہل، دانی روتی ہوئی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔